बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमरियात वसीर آپ کے ساتھ آج ہائی کورٹ میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی سماعت کا احوال جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس سے قبل جو آج اس میں کارروائی کیا ہوئی ہے یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس سے قبل کہ تفصیلات میں جایا جائے، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کسان اور قانون کو جو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے جو بھی آپ کے پاس میری نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک پہنچ سکے گی اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے گا۔ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں لارجر بینچ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں جو نئی JIT تشکیل دی گئی تھی اس پر سماعت کی۔ اس سماعت میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو، آپ دوستوں کو میں اس حوالے سے یہ بتاؤں کہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے اس کیس کا تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2014 میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا۔ عوامی تحریک کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اس وقت حکومت میں تھے، اور جو پولیس تھی انہوں نے رکاوٹوں کے ایک بہانے کے تحت وہاں پر جو آپریشن شروع کیا تو وہاں پر ان کا تصادم ہو گیا، اور اس تصادم کے نتیجے میں جو کیجویلٹیز ہوئی تھیں، ہلاکتیں ہوئی تھیں، وہ 10 تھیں اور 65 سے زائد لوگ جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ اس میں 135 تک کے قریب جو ملزمان ہیں ان کو نامزد کیا گیا اور ان کا کیس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں بھی چلتا رہا۔ اب اس سانحے کی پہلی جو FIR تھی وہ تھانہ فیصل ٹاؤن میں جو متعلقہ SHO تھے ان کی مدعیت میں دائر کی گئی، جس کو عوامی تحریک کے اور جو زعماء تھے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی نئی FIR جو ہے وہ درج کروانے کے لیے سیشن کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر سیشن کورٹ کے حکم پر اور ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سابق جو تھے شہباز شریف، رانا ثناء اللہ وزیر قانون تھے، اور خواجہ سعد رفیق سمیت اعلیٰ پولیس افسران جو تھے ان کو بھی اس میں نامزد کیا گیا تھا۔ اب جب دوسری پہلی FIR جو ہے اس کے بعد یہ دوسری FIR درج ہوئی تو اس پر کئی جو قانونی نقطے جو تھے وہ اٹھائے گئے اور اس میں قانونی موشگافیاں بھی جو سامنے آئیں۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ عوامی پریشر کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل دیا گیا، جس نے اس پورے واقعے کی تحقیقات کی اور اس کی ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر کے حکومت کو جمع کروائی تھی۔ اس میں وقفے سے اس کی جو ہے وہ کچھ حصے میڈیا پر بھی آتے رہے، اور پھر ہائی کورٹ کے جو ایک 3 رکنی بینچ تھا اس کی ہدایت پر اس رپورٹ کو پبلش کیا گیا۔ بعد میں اس کے اوپر یہ بھی اس بات پر الزام لگایا گیا کہ یہ اس میں اصل رپورٹ جو ہے اس کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا، اس کو مکمل جو رپورٹ ہے وہ پیش نہیں کی گئی۔ اس کے بعد یہ درخواستیں جو ہیں وہ منہاج القرآن کی جانب سے جو ان کے ڈائریکٹر ہیں ایڈمن جواد، ان کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر ہوئیں اور ایک پرائیویٹ کمپلینٹ کے ذریعے اس کیس کو جو ہے وہ انہوں نے آگے بڑھایا، اور اس سے انہوں نے اپنی جو حکومت کی جانب سے پہلے کی گئی تحقیقات تھیں اور جو کارروائیاں تھیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا تھا۔ پھر ہائی کورٹ میں یہ کیس آیا اور ہائی کورٹ میں اس 2015-16 سے آنورڈ یہ چلتا رہا، اور اس میں فل بینچ جو وہ ان کیسوں پر سماعت کرتا رہا، اور اس پر ایک جو ان کی ایک درخواست تھی جس میں انہوں نے عدالت نے حکم جاری کر دیا کہ جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو منظر عام پر لایا جائے، اور دوسرا جو JIT تھی پہلے والی اس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ تحقیقات تھیں ان میں بھی 47 افراد کے خلاف جو ہے وہ چارج شیٹ جو ہے وہ تیار کی گئی۔ عوامی تحریک ادارہ منہاج القرآن کی جانب سے ان پر عدم اعتماد کیا گیا، پھر ایک استغاثہ کے ذریعے نئی JIT کی تحقیقات ہوئیں، 136 کے قریب گواہان، اور پھر اس طرح کافی جو ہے وہ ایک پروسیس جو ہے وہ چلتا رہا۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو اس میں جو
ادارہ منہاج القرآن اور عوامی تحریک نے مطالبہ حکومت سے کیا کہ انہوں نے جو تحریک انصاف ہے انہوں نے سن ماڈل ٹاؤن کی شفاف تحقیقات کا ایک وعدہ کیا تھا اپنی کمپین کے دوران، تو اس وعدے کی تناظر میں مطالبہ کیا گیا کہ اس کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرائی جائے، جس پر پنجاب حکومت نے نئی JIT جو ہے وہ تشکیل دی، اور اس JIT جو ہے اس کو جو ملزمان ہیں، ایک تو SHO تھے فیصل ٹاؤن کے، ان کی جانب سے رضوان قادر ان کا نام ہے، اور ایک ہیڈ جو کانسٹیبل تھے ان کی جانب سے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ جو یہ درخواستیں جو تھیں یہ جو 3 رکنی بینچ تھا اس کے روبرو سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ سابق چیف جسٹس جو ہیں جسٹس محمد قاسم خان، ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نئی JIT کو کارروائی سے روک دیا تھا۔ اس پر پنجاب حکومت کی جانب سے جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں احمد اویس، انہوں نے بڑا اعتراض اٹھایا کہ عدالت نے ایک حکومتی جو نوٹیفیکیشن ہے JIT ہے جو اس کو قائم کی گئی تھی اس کو کارروائی سے روکا، لیکن اس سے قبل حکومت کا موقف نہیں سنا۔ بڑی لیدے ہوئی، بڑی اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جو احمد اویس تھے انہوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کا برا بنایا عدالت نے، اور 3 رکنی بینچ نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار ان کو طلب کیا، اور اس طرح سے جو احمد اویس ہیں ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اور اس کے بعد ایک نئے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو جو اس کیس کے لیے نامزد کر دیا گیا، جس سے پہلے جو ایک سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے وہ اس پر عدالت کی معاونت کرتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب یہ کیس کافی عرصے کے بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تو سابق چیف جسٹس جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے انہوں نے پھر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس، جن کو دوبارہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات کیا گیا تھا، ان کے پیش ہونے پر اعتراض کیا تھا، جس پر عدالت کے روبرو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپنے جو مہلت مانگی اور کہا کہ میں حکومت کو اس معاملے پر آگاہ کر دوں گا کہ عدالت جو ہے وہ مجھ کو نہیں سننا چاہتی، لہٰذا کوئی دوسرا جو لا آفیسر ہے اس کو تعینات کر دیا۔ اس کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے جاوید اختر سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، ان کو عدالت کی معاونت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو درخواستیں تھیں ان کی سماعت ملتوی رہی۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بعد اب نئے چیف جسٹس جو ہیں چیف جسٹس محمد امیر بھٹی جو ہیں انہوں نے لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا۔ اس لارجر بینچ میں 7 ججز جو ہیں چیف جسٹس سمیت شامل ہیں، اور یہ 7 ہی ججز صاحبان جو ہیں فوجداری نوعیت کے جو کیسز ہیں اور ان کی پریکٹس جو ہے وہ بھی ساری فوجداری نوعیت کی ہے، اور کرمنل سائڈ پہ ان کا ایک اپنا مقام ہے اور ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آج کافی عرصے کے بعد جب یہ ان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی تو جب عدالت نے سماعت شروع کی تو چیف جسٹس جو ہیں جو بینچ کی سربراہی کر رہے تھے محمد امیر بھٹی صاحب، انہوں نے وکلا جو تھے افریقین کے ان کو کہا کہ چونکہ یہ نیا بینچ ہے اور اس میں کچھ ججز نئے ایڈ ہوئے ہیں، شامل ہوئے ہیں، تو حقائق جاننے کے لیے جو کیس ہے اس کو پہلے دن سے، یعنی یہ اگر جس طرح سے پہلی درخواست دائر ہوتی ہے اور اس کی ابتدائی ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے بعد اس طرح سے اس کو سنا جائے گا۔ ان کا فاضل چیف جسٹس نے کہا کہ جو عوامی تحریک کے وکیل ہیں یا متاثرین کے وکیل ہیں بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے ان درخواستوں پر اعتراض اٹھایا ہوا ہے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ پہلے ان درخواستوں پر سماعت کر لی جائے، ان کے قابل سماعت ہونے سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کر لیا جائے تاکہ وقت جو ہے عدالت کا بھی بچ جائے اور آپ لوگوں کا بھی بچ جائے۔ جو درخواست گزاروں کے وکیل ہیں اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے روسٹرم پر آ کر یہ کہا کہ جی میں 1 ہفتے کے لیے بیرون ملک مجھے جانا ہے، تو مجھے اگر اجازت دے دی جائے، میں 3 دن کے لیے یہاں پر اویلیبل ہوں، تو مجھے دلائل دینے کی اجازت دے دی جائے، میں اپنے دلائل جو ہے ان کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں، تو پھر آپ دوسرے جو ہیں ان کو سن کر جو بھی فیصلہ کریں وہ کورٹ کا ہوگا۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، چونکہ وہ بینچ کے سربراہ تھے۔ انہوں نے سید علی ظفر جو ایڈوکیٹ ہیں
متاثرین کے ان کو کہا کہ وہ کنٹینیو کرے. جسٹس امیر بھٹی کی ہدایت پر جو سید علی ظفر ہیں انہوں نے کیس کے حقائق جو فیکٹس جو ہیں وہ بیان کرنے شروع کیے. تو ان فاضل بینچ سربراہ نے کہا کہ آپ ان درخواستوں کے قابل سماعت ہونے سے متعلق جو متعلقہ دلائل ہیں وہ دیں. کیس کی جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اس انسیڈنٹ کے اوپر جانے کے بجائے آپ فیکٹس کے اوپر جو اس کیس سے متعلق ہیں, ان درخواستوں سے متعلق ہیں, جو آپ کے آرگومنٹس کو سپورٹ کریں وہ دیں. تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جی میں بالکل وہی متعلقہ جو ہے دلائل دوں گا. انہوں نے چیدہ جو باتیں تھیں, جو افسانہ کیسے ہوا, اس میں کتنے لوگ جاں بحق ہوئے, زخمی کتنے ہوئے, FIR پہلی دوسری اور اس طرح سے جو JIT بنی اس کے بارے میں بتایا. لیکن اسی دوران میں جو چیف جسٹس امیر بھٹی جو ہیں ان کے دائیں جانب بیٹھے تھے جسٹس جو سینئر ترین جج بھی ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد خان, اور ان کے بائیں جانب جو بیٹھی تھی وہ مس جسٹس عالیہ نیلم تھی, جو پہلے ان کیسوں پر ان درخواستوں پر پہلے سماعت کر چکے تھے اور وہ جو فل بینچ تھا اس کا حصہ رہے ہیں. جس پر جو جسٹس ملک شہزاد احمد خان ہیں ان کی اور مس جسٹس عالیہ نیلم سے مشاورت کے بعد چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے کہا کہ بینچ کے جو میرے ساتھی دوست ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو اعظم نذیر تارڑ ہیں درخواست گزار کے وکیل, ان کو سن لیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ دوسرے ججز جو ہیں وہ اس پر اتفاق کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے ان کو ہی سن لیا جائے. جس پر عدالت کے کہنے پر جو بیرسٹر علی ظفر تھے وہ بیٹھ گئے اور اعظم نذیر تارڑ نے آ کر اپنے دلائل شروع کیے, جنہوں نے کہ اس سانے سے کے وقوع پذیر ہونے سے لے کر کے آگے پہلی FIR, پھر دوسری FIR, پھر جوڈیشل کمیشن, پھر اس کے بعد پہلی JIT بنی اور اس میں جتنے لوگوں کو نامزد کیا گیا, پھر اس کا ٹرائل جو ہوا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ابھی بھی وہاں پر زیر التوا ہی ہے, اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا چونکہ یہ درخواستیں جو اس کیس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہوا ہے اور اس وجہ سے جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں بھی ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. یہ سارے حقائق انہوں نے عدالت کو بتائے اور اپنے دلائل جاری رکھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ جو دوسری JIT بنی تھی وہ اس میں قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے, جبکہ دیگر جو چیزیں ہیں جس میں جو استغاثہ کے گواہان ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو دوسری FIR ہوئی اور اس کے بعد JIT کی بنی اور اس میں جو استغاثہ ہے اس نے اپنے ہی گواہان 100 مطلب 35 یا 40 سے بڑھا کر 136 گواہان جو ہیں وہ پیش کر دیے اور اپنے من پسند گواہان جو انہوں نے پیش کیے ہیں. دوسرے فریق جو حقائق بیان کر سکتے تھے ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. یہ انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا اس کے اوپر, اور اس کی سپورٹ میں انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ دلائل اپنے جو ہیں وہ دیے. اب کیس کی یہ سماعت جاری تھی اور جو موجودہ سٹیٹس ہے ان درخواستوں کا لاہور ہائی کورٹ میں اس لارجر بینچ کے روبرو جب یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا تو اس کے متعلق جو چیف جسٹس کو انہوں نے آگاہی دی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس پر کہا کہ ہم اس کیس کو کل تک ملتوی کرتے ہیں, یعنی کل بروز بدھ 10:15 بجے ان کے درخواستوں پر دوبارہ سماعت ہوگی اور تمام وکلاء جو ہیں وہ آ کر اپنے آرگومنٹس جو ہیں ان کو کنکلوڈ کریں. اور ہو سکتا ہے اب جیسے یہ آج چیف جسٹس نے کہا اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ ان درخواستوں پر جو ہے وہ جلد از جلد سماعت مکمل کی جائے گی اور فیصلہ میرا خیال ہے 5 یا 10 میکسیمم سماعتوں کے بعد اس پر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا.